کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1.25 نبی اس دنیا میں آئیں گے، 314 رسول اس دنیا میں آئیں گے، اور آسمانی قرآن مجید سے پہلے آسمانی کتابوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور کتابوں کو بھی نازل کرے گا، اور آسمانی صحیفے بھی نازل ہوں گے، انبیاء اکرام علیہ السلام کو علوم بھی دیے جائیں گے، اور خاص علوم کے خزانے بھی دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ رب کی طرف سے طے تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ پھر سب سے آخر میں میرے محبوب جو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں گا۔ ارادہ نہیں تھا، بلکہ خلقت کا مقصد آپ کی بعثت تھا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو خدا خلقت کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کرنا، تو میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا حسین ہیلا اور کتنا حسین اور باعظمت سبب ہے۔ اس سبب پر خدا کے لاکھوں جانیں قربان ہوں۔ اللہ نے اپنے ظاہر کرنے کے لیے، رب تو اس بات پر قادر تھا کہ بندوں کے سامنے بے پردہ بھی آ جائے، قادر تھا نا کہ اللہ کون روکنے والا، ایک ہی روکنے والا آ سکتا تھا، یا پھر نہ آنے کے بعد میں بھی بندوں کو کہہ دے کہ میرا تمہارے لیے حکم یہ ہے۔ تو سب کچھ مختار کل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، فعال لما یرید ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب اور یہ ہیلے کیوں فرمائے؟ کہ کس درجے کا ہیلا؟ کہ خود کو ظاہر کرنا چاہا تو تجھے روکنے والا کون تھا؟ ظاہر ہو سکتا تھا، پہاڑ پر ظاہر ہو، کعبے میں ظاہر ہو، آسمان سے ظاہر ہو، تو آسمانوں سے بجلی کی کڑک کو ظاہر کرتا ہے، اپنی قدرت کو بتاتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، یہ اپنی پہچان بتایا ہے، چاند کو نکالتا ہے، چاند نہیں نکلتا جی، ظاہر کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور فرما دیا بھی، یہ کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایسے ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، خلقت کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا عبثا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ کائنات کی خلقت کی بڑی حکمتیں ہیں ہمارے پاس میں، اور کائنات کی خلقت کی حکمتیں، یہاں پر سوال یہ چونکہ آنے والا میلاد مبارک اور مبارک مہینہ ہے، اور اہل خانقاہ کا رخ تو اب صرف اور صرف کدھر ہونا چاہیے؟ میلاد النبی کی طرف میں ہونا چاہیے۔ یہ تو اب درمیان میں ہے تربیتی مجلس منچریال کی، لیکن وہ مجلس بھی خدا کی قسم اسی کے لیے قربان ہے، گائے کے لیے، کہ کہیں ہم اس مہینے کی خیرات و برکات کے بے فکر ظالموں میں شامل نہ ہو جائے۔ منچریال کی مجلس کے اتنی فکر اپنے پر غالب کرو کہ میلاد کے مہینے کو بھول جائے، تم غافلوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ محفل بھی قربان، ہمارے نظام بھی قربان، اور مقصد یہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خانقاہ محمدی کا، اس کی تربیتی مجلسوں کا، یہ روزانہ کی مجلسوں کا، یہ ذکر و اذکار کا، یہاں تمہارے آنے جانے کا، یا میرے ان بچوں کے ان واٹس ایپ کی مجلسوں کو اہتمام سے سننے کا، اور تمہاری پہلی سانس جو مرید بنے اس کے بعد سے تمہاری آخری سانس تک کا مقصد۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ اگر تم کچھ اور سمجھ رہے ہو تو دھوکے میں ہو تم، لیکن صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی محبت اور مسکراہٹ سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو حد مسلسل کا نام خانقاہ محمدی کا نظام ہے۔ اب مقصد کو دبا کر ضرورت کو اگر اوپر لا دو، مقصد کو دبا کر ضرورت کو اوپر لا دو تو یہ ظلم ہو جائے گا؟ نہیں، ہماری خانقاہ کا نظام اور ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت اور ہماری ذمہ داریاں، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد تو اصل میرے ہر مرید کا، میں نے جو اس کو مرید بنایا ہوں، میرے سلسلے میں داخل کیا ہوں، جس کو خلافت عطا کیا ہوں، جس مریدہ کو میں نے اپنے سلسلے میں داخل کیا، خدا کی قسم اگر وہ میرے مرید ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ
کہ مرید ہونے کے بعد کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک مقصد کے درجے میں صرف میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ. یہ مقصد اگر کسی مرید کے نظروں سے اوجھل ہے، بیانہ کر کے خود ادک رہا ہے، نعتیں پڑھ کر کود رہا ہے، ذکر کرا کر اچھل رہا ہے، لنگر کرا کر خوش ہو رہا ہے، کپڑے پھاٹ لے رہا ہے، زمینوں پر لوٹ جا رہا ہے، سب عبث ہے اور بیکار ہے. اس لیے کہ مقصد پر اس نے ضرورت کو اوپر رکھ دیا. ذکر بے شک ضرورت ہے، خانقاہ کا نظام ضرورت ہے، مجالس ضرورت ہے، منچریال کی مجلس بے شک ضرورت ہے، خانقاہی ساری نظام روزانے کے چراغی کا عمل یہ ضرورت ہے، ذکر و اذکار کا نظام بے شک یہ ضرورت ہے. کیا ہے؟ چشتیہ رومال بے شک یہ ضرورت ہے، اجمیر شریف کا سفر بے شک یہ ضرورت ہے، عمرہ شریف کا سفر بے شک یہ ضرورت ہے، تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی میں روزانہ درود پاک کا دستر اور تمہارے بچوں کا بیٹھ کر ان مجلسوں کو سننا اور ذکر کا کرنا بے شک ضرورت ہے. ضرورت ہے، ضرورت ہے. ضرورت مقصد کے پورا کرنے کے لیے معاون بنتی ہے. لیکن بدنصیبی سے اگر کوئی ضرورت کو مقصد پر غالب کر دے، ضرورت کھانا پینا ہے، ضرورت ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ زندہ رہیں. ضرورت معاون بنتی ہے مقصد کے پورا کرنے میں. کھا رہے ہیں وقت پر، سو رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، خوشحال رہ رہے ہیں، گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، اور بیمار ہو گئے تو علاج کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں. پیاس لگی تو ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، فریج استعمال کر رہے ہیں، اے سی استعمال کر رہے ہیں. یہ سب ضرورتیں ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں. یہ تو مقصد ہے. اب کوئی مقصد کو ضرورت کے اوپر غالب کر دے، نہیں بھائی پوٹلی جمع کرو، ہاں جو ہے بس رکھتے جاؤ. بات بیمار ہو گئے علاج نہیں کراتے، بھوک لگی کھانا نہیں کھاتے، کپڑے میلے ہو گئے کپڑے بدلو نہیں. کیوں؟ نہیں. اب مقصد کو بدل دیا. ضرورت جو تھی، اب ضرورت تھی مقصد کے پورا کرنے کے لیے کھانا، کپڑے بدلنا، ضروریات زندگی پورا کرنا، کاروبار، دکان، بیمار ہو گیا تو علاج، یہ سب کچھ کیا تھی؟ ضرورت تھی. اور مقصد زندگی تھی، چلتا پھرتا رہے، صحت و سلامتی سے رہے. یہ مقصد ہوتا نا انسانوں کا. اس مقصد کے اندر دنیا کے عام انسان بھی سب برابر ہے. لیکن اس کے برخلاف میں اگر کوئی آدمی ضرورت کو مقصد کے لیے استعمال کرے گا، یہ تو عقل مندوں کا طریقہ ہے، نادان و بے وقوفوں کا نہیں ہے. لیکن کوئی مقصد کو ضرورت پر قربان کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ضرورت اس کے لیے مقصد کو کھونے والے کے لیے زندہ نہیں رہے گا، بیمار پڑ جائے گا. کھا ہی نہیں رہا ہے، جو دکان چلا رہا ہوں، دکان نوکری کر رہا ہوں، ڈیوٹی کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یہ بچے پال رہا ہوں، اور میں دنیا کے کاروبار کر رہا ہوں، وہ ہے، کھا نہیں کھاتا میں. ارے سونا تھوڑا نہیں، سوتا نہیں. کپڑے بدلو نا، 8 دن ہو گئے تمہارے، سڑی بدبو آ رہی، نہیں بدلتا بھائی، کمانا ہے. یہ پاگل ہو گیا. یہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ چند دن کے اندر میں جو مقصد تھا اس کی صحت، مقصد تھا اس کی زندگی، ضرورت کو مقصد پر غالب کرنے کی وجہ سے مقصد ساتھ چھوڑ دے گا، ضرورت بیکار ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر عقل مند آدمی کیا کہے گا کہ ضرورت ہے وہ، اس کو بھی پورا کرو تاکہ تم مقصد میں بھی کامیاب ہو. کوئی کھانا پینا چھوڑ دے کہ صرف دکان چلا دے، اور بیمار ہو جائے تو علاج کو چھوڑ دے کہ نہیں ڈیوٹی کر رہے. اور کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں کے نظاموں کے لیے اپنی ساری چیزوں کو بھول جائے، نہ سو رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، بی پی ہے تو نہ گولی کھا رہا ہے، شوگر ہے نہ تو احتیاط کر رہا ہے، بلکہ جاگ رہا ہے رات و دن، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مقصد کے پورا کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ مقصد بھی اس کا پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ضرورتیں مقصد کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورتیں مقصد میں فیل انسان قرار دی جائے گی. خود کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ دیا تو ہمارا کھایا نہیں، اللہ تعالیٰ سونے کا حکم دیا ہمارا سویا نہیں. بس کیا ہے
مقصد دنیا تھا، دنیا تھا، دنیا تھا، دنیا تھا۔ اب دنیا کو کماتے ہوئے جان زندگی اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا، مر گیا، بیمار ہو گیا، پلنگ پر پڑ گیا۔ اب ضرورت، اب کیا ضرورت کو پورا کرے گا؟ ضرورت کے پورا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا۔ مقصد اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین شریعت مکمل صورت میں انسانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے، رحمت بنا کر دیا ہے، اس دین سے زیادہ رحمت انسانوں کو کسی اور صورت میں نہیں مل سکتا۔ اس دین نے اس بات کی رہبری جہاں پر اللہ کی عبادات، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پورا کرنے کا درس اور سبق اور حکم دیا ہے، وہیں پر رب العالمین نے بندوں کو ان کی جان کا حق بھی سمجھایا کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آل اولاد کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مال کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اپنی جان کو، اس کی ضرورتوں کے تقاضوں کو بھی پورا کرو، بیوی بچوں کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی صورت میں اس کو دی ہے، ضرورت کے درجے میں، ضرورت کے درجے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر یہ سمجھ لینا کہ ضرورتوں کو اگر مقصد پر غالب کرو گے تو وہ نتیجے کے اعتبار سے نامراد اور فیل اور ڈمی کینڈیڈیٹ ہو جائے گا۔ ضرورتوں کو نظر انداز کرے اور ضرورتوں کو مقصد کے درجے میں لا دے، نہیں بس کمانا ہی ہے، اب ضرورتیں کھانے پینے کی نہ کو رہ دو، بازو سونا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، سکول لینا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مقصد کو اور بنا دے، ضرورتوں کو نظر انداز کر دے، تو مقصد کے مقام کو ضرورتوں میں دبایا نہیں جائے گا۔ خانقاہ محمدی کے سارے اعمال جتنے تم کر رہے ہو، اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں ہو یا مرکزی خانقاہ محمدی میں ہو کہ شہروں کی اور دیہاتوں کی، اور جہاں جہاں بھی خانقاہ محمدی کے جو نظام ہیں، اولیاء کی عظمتوں کی محفلوں کے صورت میں روزانہ انفرادی طور پر تمہارا بازاروں کے اندر میں خانقاہ کے مقصد کو کھولنا، تمہارے دوستوں کی ملاقات پر فونوں اور واٹس ایپوں کے اوپر ان معاملات کا، تمہارا دواخانوں میں تم جا رہے ہیں، وہاں پر بھی مقصد کو لیے، وہیں پر بھی خانقاہ کا نظام سمجھا رہے ہیں، وہاں پر بھی خانقاہ کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، میت میں گئے ہیں، موقع دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی خانقاہ کے مقصد کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ضرورتیں۔ حتیٰ کہ گزشتہ محفلوں میں ہم نے وہ بات کہی بھی، شاید تمہارے دماغوں میں ہے یا نہیں اتر گئی ہوگی، کہ صلاحیت تو بہت دور کی بات ہے، مال والوں کی دور کی بات ہے خانقاہ محمدی کے لیے، بلکہ ایک وہ آدمی جو 2 سال سے لاغر ہو کر مرض الوفات کے اندر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے اپنی بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ بھی میرے خانقاہ محمدی کے نظام کا سپاہی ہے۔ یہ حماقت نہیں کرنا کہ بیان کرنے والا ہی خانقاہ کے نظام کو لے کر چل رہا ہے، نعت پڑھنے والا ہی یہ سپاہی ہے، یا پھر ذکر کرانے والا ہی سپاہی ہے، یا پھر لنگروں کا کرانے والا ہی سپاہی ہے، یا پھر عادل آباد کی اور دوسری خانقاہوں کو آنے جانے والے ہی خانقاہ کے لوگ ہیں، بلکہ غریب نواز نے اور مولا علی نے بنجت الپاک نے اس خانقاہ محمدی کے نظام کو اتنا آسان اور اتنا سہل بنا دیا کہ اس سے زیادہ تو مثال دیا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے نا۔ 2 سال تک اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور خود اپنا فضلہ خود صاف نہ کرتا ہو، اتنا محتاج بن چکا ہو، سمجھ میں آ رہی؟ رحم و کرم کر کے لوگ اس پر رحم کر کے آدھی آدھی روٹی لا کر بھیک اس کو دے رہے ہیں، وہ کھا رہا ہو، اور کوئی خاندان والے اس کے قریب آنے کو تیار نہ ہو، وہ بھی میرے خانقاہ محمدی کا سپاہی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بنجت الپاک کی نظروں میں آ سکتا ہے، وہ بھی غریب نواز کی نگاہوں سے نوازا جا سکتا ہے۔ اب اس معنی کے اندر میں انفٹڈ کوئی مرید میرا ہوگا؟ کوئی یہاں پر میرا کوئی مرید بھی چاہے آخری درجے کا دنیا کا بھکاری کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس نظام میں اپنے آپ کو نظام کے مطابق بنا کر غریب نواز کی نگاہ کا نور نظر بن سکتا ہے، غوث الاعظم کی نور نظر بن سکتا ہے، بنجت الپاک کی نگاہوں میں وہ آ سکتا ہے۔ اور میرے آقا کے رجحان کی مالک کی نسبت کی اور محبت کی خیرات اس کو بھی مل سکتی ہے۔ کس کو؟ جو لنگر کر رہا ہے صرف اس کو، جو تقریر کر رہا ہے صرف اس کو، جو صلاحیت اور قابلیت والا ہے صرف اس کو،
جو ذکر کراتا ہے صرف اس کو، جو نعت پڑھتا ہے صرف اس کو، جو منقبت پڑھتا ہے اس کو، یا بڑی بڑی محفلیں تربیتی محفلیں چلاتا ہو اس کو. اس کینسر کو اپنے دماغوں سے نکالو. جب تک میرے مرید اور خلیفہ اس کینسر کو اپنے دماغ سے اس نظام کے معاملات میں نہیں نکالو گے، اس وقت تک تم اس نظام میں رہتے ہوئے نظام کی حقیقت سے محروم رہو گے. تو دنیا کے اعتبار سے کہیں پر کسی کی نظر میں نہ ہو، لیکن میرے غریب نواز نے خانقاہ محمدی کی چوکھٹ سے اپنے فیضان کا در ایسے کھولا کہ اگر وہ بھی اس نظام کو سمجھ جائے تو غربت کا آخری وہ معنی اور جسم کا سب سے زیادہ بیماریوں میں پڑا ہوا، اس سے زیادہ مجبور تو کوئی نہیں ہوگا نا کہ آخری مثال دے دیا. مثال گندی ہے، آپ لوگوں کے ادب کے خلاف میں ہوتی ہے بات کہ معاف کرنا، کہ 2 سال سے خود کا فضلہ خود صاف نہ کر سکتا ہو، دوسروں کے احسان پر نظر کرم پر اگر گزر رہا ہو، اور بیمار ہم لندر کرا رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، ہماری اس سے یہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے. یہ کینسر کو نکالو، کر کر بھی محروم ہوں گے، کیونکہ ان کو یہاں کچھ نہیں ملے گا. جو جن کو موقع دیا جا رہا ہے وہ ذرہ برابر بھی اگر اس بات کو یہاں پر سوچ لے، کیونکہ یہ نظام کے چلانے اور چلنے کے اندر میں میرے غریب نواز کا، میرے پنجتن پاک اور میرے آقاؤں کا یہ نظام ہی نہیں ہے. یہاں پر نظام ہی نہیں، سمجھ آئے؟ اگرچہ کہ کوئی کلکٹر کیوں نہ ہو، کلکٹر کیوں نہ ہو، بھائی ملتی ہے چپراسیوں کو تنخواہ، کلکٹر کے جوائنٹ کلکٹر کو بھی تنخواہ، سب کو. ایک آفیسر ہے، اس کے ذریعے سے اس کے سگنیچر ہوگی تنخواہ ملے گی نا، بل پاس ہوگا نا، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ حماقت کرنا شروع کر دے، تنخواہ تو میں دے رہا ہوں، تنخواہ میں دے رہا ہوں، اگر وہ چیز ڈائریکٹر کے پاس میں ریکارڈ میں اگر چلے جائے، ڈائریکٹر کو یہ معلوم ہو جائے، کمشنر کو، کہ وہ کلکٹر ہے لیکن وہ یہ دھاک جمانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کلکٹر کے سارے آفیسروں کو اور سارے ڈپارٹمنٹ کو ایسا احسان جتانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے اپنے ذاتی صفحے میں سے وہ تنخواہ دے رہا ہے. اس کلکٹر کا کیا حال ہوگا ریمارک کے اوپر؟ حکومت حرکت میں آئے گی. تیرے ماتحت ضرور ہے، لیکن تجھے بھی جو خیرات مل رہی ہے وہ ہماری حکومت سے مل رہی ہے، اور تیرے کلکٹریٹ کا چپراسی بھی اگر کوئی تنخواہ حاصل کر رہا ہے، اے کلکٹر کے بچے دھوکے میں ہیں، تیری ذاتی ملکیت میں سے نہیں بلکہ وہ تو ہمارے ہی تو خزانے سے مل رہی ہے، حکومت کے. ہے کسی کو کوئی حماقت؟ کلکٹر بھی کیوں نہ ہو. وہ میرے بچوں، خانقاہ محمدی کا یہی نظام ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے اسراح کے اندر میں ترقیات عطا فرمائی، اس کو اور آگے بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو تاکہ میرے آقاؤں کی نگاہ تم کو مل سکے اور خیرات میں زیادہ ہو. یہاں قابلیتوں پر، صلاحیتوں پر، مال پر اور اسباب پر، اس کی بنیاد پر ہمارا نظام نہیں ہے، بلکہ خانقاہ محمدی کا نظام صرف میرے آقاؤں کی بارگاہوں کی قبولیت، ان کی نظر کرم کے صدقے پر ہے. اور جن کی ذرہ برابر بھی وہاں سے نظر ہٹے گی، یہ جرم ہے. یہ رمز کھول کر آج بتا رہا ہوں کہ تم سے اگر کہیں پر ان نظاموں کے اندر میں کہیں تمہارے قدم کمزور پڑ رہے ہیں، وزن ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جرم تم سے یہ ضرور ہوا ہوگا کہ نظر غریب نواز کی چوکھٹ سے، غوث الاعظم کی اور پنجتن پاک کی عطا سے ہٹ کر اپنی کمائی پر آئی ہوگی، یا اپنی صلاحیت پر آئی ہوگی، یا اپنے پیر کے اوپر تمہیں زیادہ کانفیڈنس پیدا ہو گیا ہوگا. اور یہاں پر غریب نواز نے اس صدی کے اندر میں نوازنے کے لیے اتنا آسان نظام کہ شاید کہ صدیوں میں اوپر کی تاریخ کے اندر میں نظر نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا 250 سال تک، کہ جہاں پر اس اتنی آسانی کے ساتھ میں کسی کو راہ طریقت کے سپاہی بنائے گئے ہوں، غوث و خواجہ نے راس ان کو اپنی نظروں میں لے کر نوازا ہو، دنیا کے اولیاء ان کو اپنے نظروں میں لیے ہوں. خدا کی قسم اس حقیقت کا اگر اظہار تمہارے سامنے، تمہارا دل تصدیق کر دو گے نا، تو تم لوگ کپڑے پھاڑتے ہوئے تو لٹانے کے لیے اپنے آپ کو میرے پاس میں آ کر پڑ جاؤ گے. کبھی یہ چیز نہیں سوچو گے کہ نہیں ذرا وزن ہو رہا. نظر اپنی ذات پر، اپنے مال پر، اپنے سرمایہ پر، اپنی صلاحیت پر آئی، فوراً اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی جائے گی، اس کے پیر وزن کر دیے جائیں گے. اب بھاگنے والا چل رہا ہے، چلنے والا رک رہا ہے،
رکنے والا بیٹھ رہا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو بھاگتا تھا بیڑیاں پڑ گئی ہے، بھاگنے والا کیا کرے گا؟ چلنا شروع کر دے گا، آرنا بھائی تارنا، اور کیا کروں؟ اب یہ چل رہا ہے، اب چلنے والا اور ذرا بیڑیا وزن ہو گئی تو رک جائے گا، کھڑے ہو جائے گا، نہیں بھائی آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، بابا اس سے رنیا مرید ہے نا، چشتے رومان نہیں ہے، کیا دیکھو نا جی، اور اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا کہ پھر آخر میں بیٹھ جائے گا وہ۔ اب جو بیٹھ گیا ہے، اب اس کو بھگانے کے لیے پہلے تو اس کو کھڑا کرنا پڑے گا، پھر سے محنتیں ہوگی، پھر جو بیٹھ گیا بہت لمبا وقفہ بیٹھ گیا، اب اس کو سہارا دے کر کھڑا کرو، کھڑا کرنے کے بعد میں قدم دو قدم چلاؤ، کیوں کہ بہت لمبا پیریڈ اگر بیٹھ گیا، پاؤں اکڑ گئے تو کھڑا کرو تو لڑکھڑا کے پھر گر جائے گا، گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ پھر کھڑا کرو اس کو، پھر سہارا دو اس کو، اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی پہلے محنت نہیں کرنی پڑی، پھر اب اس کو ایک قدم دو قدم چلاؤ آگے، پھر اس کے بعد اس کو چلنے کے اوپر ڈالو، بغیر سہارے کے چلنے کا راستہ بتاؤ، کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے رکتے کہاں پر ہے؟ دوڑنے والے چلنے والے بنتے ہیں، چلنے والے پھر رکنے والے بنتے ہیں، کھڑے ہو جانے والے، اور کھڑے ہونے والے کے بعد آخری اسٹیج جو آ جاتا ہے، میں ہم کو غوث و خواجہ سے مطلب ہے بھائی، ہاں ہم ہے مرید ہے پیر کے، ہم کو محبت ہے خانقاہ سے، ہم کو محبت ہے ہمارے پیر سے، اب وہ تو بیٹھ گیا، اگر بیٹھے ہوئے کو اگر تم نے توجہ نہیں دی، اس کے پیر اکڑ جائیں گے، سل ہو جائیں گے، نہ کھڑے رہ سکے گا، نہ وہ چل سکے گا، نہ دوڑ سکے گا۔ اور ایک چیز ہوتی کیوں ہے؟ اس کے مسئلے کا حل اپنے سے باہر نہیں ہے، اپنے صرف 8 دن یا 1 مہینے پہلے کی کارگزاری لے لو، غور کر لو اس کے اوپر، اور غور کرتے ہوئے پھر وہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مراقبہ کرو غریب نواز کی چوکھٹ کا، یا اگر واقعتاً دل کے اندر میں عظمت ہے پیر کی تو پھر پیر سے مت پوچھو، تنہائیوں میں اپنے دل سے، پیر کے دل سے جوڑ کر پوچھ لو کہ سرکار سنبھال لیجئے، میری کمی کو میرے اوپر ظاہر کر دیجئے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ تم کو ہم نے مقصد کے درجے پر لا دیا تو پھر مجرم ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے سارے اعمال، روزانہ کے معاملات ہو، روزانہ اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں تمہارا وقت کا گزارنا ہو، اور روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو خانقاہ محمدی اور نظام خانقاہ محمدی کے معاملات میں تیار کرنا اور ترغیب کا دینا ہو، یا تم جہاں جن انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں ان انسانوں کے درمیان میں روزانہ بالاہتمام مسلمان ہو کے برادران وطن ہو، ان کو خانقاہ محمدی کا پیغام پہنچانا اور سمجھانا، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ ضرورت پوری نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے؟ جسم ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، زندگی دوبھر بننی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوڑنے والا چلنے پر آتا ہے، چلنے والا کھڑنے پر آ جاتا ہے، کھڑنے والا بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد میں لیٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیٹ جاتا ہے، بات ختم۔ اب پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ کیا پڑھ لے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے گا، جان تو کیا کرے گا؟ تبارک و تعالیٰ تو تجھے اس نظام کے لیے قبول کیا کہ تیری دل کی تمناؤں کے اوپر تیرے آوازوں کو مشرق سے مغرب تک پہنچائے گا، وہ نظام تجھے عطا کیا ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں، کیا بیانی ہے؟ صرف تمہارے دل کے اندر میں ایک چیز پیدا ہوگی کہ یہ نظام کو میں آگے بڑھانے کے لیے میں کیا کروں، انفرادی طور پر بیٹھے میں وہ جذبہ تمہارے اس خانقاہ محمدی کے نظام کو آگے بڑھانے کا پیدا ہوگا، تو تم کنیکٹڈ ہے تو فوراً وہ کلک ہوگا غریب نواز کی بارگاہ میں کہ ہمارا یہ خانقاہ محمدی کا سپاہی اس نظام کے لیے اس نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے ساتھ میں دوڑ رہے ہیں، اگر کبھی دیکھو کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمت دلانا آگے بڑھا نہیں، اگر کوئی دوڑنے کے بجائے کھڑے ہو گیا تو اس کو دوڑانے میں محنت کرو، کوشش کرو تو دوڑنا شروع کر دے گا۔ یہ بڑی بے رخی کی بات ہے کہ تم نئے لوگوں کو تو نظام میں جوڑنے کی کوشش کرو، لیکن جو تمہارے ساتھ میں چلے ہیں سارا سال ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے کے ان سے بالکل بے رخ ہو جاؤ، یہ حق تلفی ہے۔ اس سے تم نئے لوگوں کو تو ڈیڑھ مانگو چوروں چماروں کو تو تمہارے نظاموں میں جوڑنے کی تم فکر روزانہ کر رہے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ میں چلنے والے
تمہارے ساتھوں میں دوڑنے والے، تمہارے ساتھوں میں ساتھ دینے والے. اب وہ اگر کسی وجہ سے کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، اور وجہ میں سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ 1 مہینے پہلے کا بایو ڈاٹا اپنا نکال لو، تو وہاں پر کوئی اپنی کوتاہی اس معنی کے اندر ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھیے کہ میرے کرنے سے ہوا، یا میں نے ہی کیا، یا میں ہی تو یہ کیا تو ہوا، یا کچھ اس طریقے سے کوئی ایسی بات، یا جانے اور انجانے کے اندر بے ادبی اور گستاخی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوڑنے والا کھڑے ہو جاتا ہے. کھڑے ہونے کے بعد میں پھر نمبر آئے گا بیٹھنے کا، اس کا بیٹھنے کے بعد میں نمبر آئے گا لیٹنے کا. اب لیٹنے کے بعد میں اگر پیر کو اتلا دو، اس سے پہلے سنبھال لینا پیر بھایا خلیفہ بھایا. اب لیٹنے کے بعد میں اگر اتلا دو تو ہم تو انا للہ پڑھ لیں گے، نفس زیادہ کیا کریں گے، کیا کریں گے. اس واسطے جو دوڑنے والے ہیں ان پر خیال رکھو. اچھا یہ سب کچھ کیوں کر رہے تم اپنے آپ کو ذلیل کرو نظام کے لیے. جو اپنے آپ کو اس نظام کے لیے ذلیل کرے گا میرے غوث و خواجہ اس کو عزت کے تاج عطا کریں گے. جو اپنی عزت کی چکر میں اس نظام کو نظر انداز کرے گا خدا اس کو گھر کے چودیواری کے اندر میں ذلیل کریں گے، نظر سے گر جائے گا. وہ کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. اس کا دل بے چین. ان کی زندگیوں سے پھر پوچھو کہ نسبتوں سے جو ناقدری کی وجہ سے کٹ گئے ہیں نا، ان کی زندگیاں ان کے لیے دوبھر ہو جاتی ہیں، زندگیوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل مان لیتے رہتا ہے. مگر مجبوریاں کیا ہوتی ہے نہیں. تو پھر فیلڈ ورک کیا ہے تمہارا میرا؟ مریدین کا فیلڈ ورک خانقاہ کا اصل جو ضرورت کی صورت میں ہے، جو تمہارے ساتھ میں دوڑنے والے ہیں وہ دوڑ میں آگے بڑھے، ان کے لیے راتوں کے اندھیرے میں یا اللہ میرے فلاں پیر بھائی کو اور آگے بڑھا دے، منزل تک پہنچا دے. کیا منزل ہے؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسکراہٹ مل جائے. یہ تمہارے دل کی تمنا ہے اپنے پیر بھائیوں کے بارے میں. کیا اس لیے کہ عطا کرنے والے مدینے والے سخی ہے. وہ کون ہے؟ غریب نواز ہے. وہ غوث اعظم ہے. وہ پنجتن پاک ہے. جو ان کے چاہنے والوں کی ہمدردی چاہے گا اس کو محروم رکھیں گے. ان منزلوں کے لیے ضروری ہے کہ تو نظام کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر، تو تجھے میرے غریب نواز اور غوث اعظم کی عزت کا تاج عطا کریں گے. تو ذلیل نہیں ہوگا، وہ اکڑ کر ذلیل ہوں گے، اور تم کے پاس میں جا کر ذلیل ہونے کے لیے تو خدا تجھے عزت عطا کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کرنے کا 24 گھنٹے کا فیلڈ ورک ہے. اس کے لیے اگر تم کرنے کا اگر صحیح روح کے ساتھ میں کرو گے نا تو ٹائم نہیں مل رہا، یہ آپشن ختم ہو جائے گا. سارے کام تمہارے ہوتے ہوئے بھی ٹائم بچے گا تمہارے پاس میں. اللہ تمہاری ضرورتوں کو سمیٹ دے گا. جو کمائی 10 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر کر سکتے تھے، رب العالمین تم کو 2-3 گھنٹے کے اندر نظام دے دے گا، اور ایسے دنیا کو سمیٹ دے گا کہ لا کر تمہارے پاس میں وقت ہی وقت ہوگا. اگر تم کام کے بنو گے تو اپنے کام کے لیے زندگیوں میں برکت ان کو عطا کی جائے گی. جو کسی وقت میں تمہارے ساتھ میں دوڑتے تھے آج کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دوڑانے کی کوشش کرو. کھڑے ہو گئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے ان کو چلانا شروع کر دو. جو چل رہے ہیں ان کو بیٹھنے مت دو، اور جو بیٹھ گئے ہیں ان کو ہمت کر کے اور زیادہ محنت اخلاق دو. ان کو سمجھاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو، اور کسی طریقے سے ان کو ہمت دے کر ان کے بغلوں میں ہاتھ دے کر ان کو کھڑے کرنے کی کوشش کرو. کہ محنت کا میدان نہیں ہے، یہ خانقاہ محمدی کا نظام نہیں ہے. اب روزانہ 2-2 4-4 آدمیوں کو ٹارگٹ بنا کر تم انفرادی طور پر ملاقاتیں کرو ان کو جوڑنے کی. جو دوڑ رہا تھا اب کھڑے ہو گیا، اس کو دوڑنے لگاؤ. جو کھڑے ہو گیا اس کو بیٹھنے مت دو. جو چل رہا ہے اس کو دوڑنے لگاؤ. جو دوڑ رہا ہے اس کو چلنے لگاؤ. جو چل رہا ہے اس کو کھڑے ہونے مت دو. جو کھڑا ہو گیا اس کو بیٹھنے مت دو، کیونکہ بیٹھنے کے بعد میں تو پھر لیٹ جائے گا. اس کے بعد میں انا للہ پڑھ لینا پڑے گا. اللہ حق کے ساتھ بحق لا الہ